أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ صورت آل عمران کی آیت نمبر 82 اور 83 ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آ جائے جو اس کلام کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہو، تو تم ضرور اس پر ایمان لے آنا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر مجھ سے عہد باندھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا پس گواہ رہنا، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پس جو کوئی اس کے بعد پھر جائے تو یقیناً یہی لوگ فاسق ہیں۔ سامعین کرام، آج یکم شوال 1438 ہجری عید الفطر کا دن ہے۔ عید کا لفظ در حقیقت عود سے نکلا ہے، اور اس کے معنی ایسی خوشی کے ہیں جو بار بار آئے۔ ہم مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں۔ پہلی عید ماہ رمضان کے بعد یکم شوال کو منائی جاتی ہے، اور اس کا نام عید الفطر ہے۔ عید الفطر کے 2 ماہ 10 دن کے بعد
10ویں ذوالحجہ کو دوسری عید منائی جاتی ہے اور اس کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ یہ دونوں عیدیں معین ہیں اور مسلمان ہر سال انہی مقررہ تاریخوں پر مناتے ہیں۔ ان عیدوں کے مواقع پر مسلمان نئے نئے کپڑے پہنتے اور عمدہ عمدہ کھانے پکاتے ہیں۔ خوشی نئے کپڑوں اور عمدہ کھانوں کی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ہوتی ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں روزے رکھنے کا جو فرض عائد کیا تھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق اس فرض کو پورا کیا ہے۔ لیکن عید کی حقیقی خوشی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جنہوں نے بمطابق شرائط ماہ رمضان کے روزے رکھے اور قرآن کریم کی سمجھ اور تدبر کے ساتھ تلاوت کی، اور ساتھ ساتھ نماز بھی باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتے رہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کا اس دنیاوی زندگی میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ السجدہ میں فرماتا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ۔ یہ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 18 اور 19 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس کوئی انسان نہیں جانتا کہ ان کے لیے یعنی مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے واسطے کیا کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی جزا کے طور پر جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی متقی کیونکہ نیک اعمال کی جزا کے طور پر۔ آگے اللہ فرماتا ہے، پس کیا مومن اس جیسا ہو سکتا ہے جو فاسق ہو؟ وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر صرف کھانا پینا، سامعین کرام، اور نئے نئے کپڑے پہننا ہی عید ہوتا تو لوگ سال میں 365 عیدیں بھی بخوشی مناتے، اور ایسی عیدیں منانا ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہوتا۔ یہ چیزیں یعنی نئے نئے کپڑے پہننا اور عمدہ کھانے کھانا تو بطور نشانی اور علامت کے ہوتے ہیں، تاکہ ہم عید کے دن اور عمومی دنوں میں فرق کر سکیں۔ اصل اور حقیقی عید تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرض بجا لانے میں ہوتی ہے۔ سامعین کرام، شروع میں تلاوت کی گئی سورۃ آل عمران کی آیات سے ظاہر ہے، جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے ایک پختہ عہد لیا تھا، اور وہ عہد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے بعد آنے والے مسئلے کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ ہر نبی نے با حکم الہی اس بشارت کو اپنے پیروکاروں کے آگے خوب کھول کر بیان کر دیا، اور ساتھ ہی انہیں یہ نصیحت بھی فرمائی کہ جب وہ موعود نشانات کے ساتھ آئے تو اسے مان لینا اور اس کی مدد کرنا۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ہر نبی کی قوم کے اکثر افراد نے اپنے گزشتہ نبی کی اس نصیحت سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اور بعد میں آنے والے اس موعود کا دلیری سے انکار کر دیا، اور اس طرح نہ صرف اس کی تکذیب کر کے عہد شکنی کے مرتکب ہوئے، بلکہ فاسق بن کر ایمان کو بھی ہاتھ سے گما بیٹھے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، انبیاء علیہم السلام کی بعثت بھی ایک عید ہوا کرتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول آپ سے پہلے 1,24,000 انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، اور ہر نبی کے ظہور کے وقت لوگوں نے اس پیغام الہی کا انکار کر کے جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لایا تھا، دراصل اس نبی کی بعثت کی عید کا انکار کیا تھا۔
خواہ وہ آدم علیہ السلام تھا، خواہ وہ نوح تھا، خواہ وہ ابراہیم تھا، اور خواہ وہ موسیٰ تھا علیہ السلام، ان سب انبیاء علیہ السلام کا ان کی امتوں یا قوموں نے نہ صرف ان کا انکار کیا بلکہ ان سے ہنسی ٹھٹھا اور تمسخر بھی کرنے لگ گئے۔ تب ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے کلام میں فرمانا پڑا، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ہائے افسوس بندوں پر کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ہنسی اور ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر سامعین کرام آج یہاں پر 3 نبیوں کی مثالیں پیش کروں گا۔ پہلی مثال موسوی ذکی غلام حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بعثت کی عید کی ہے۔ آپ علیہ السلام 2000 سال پہلے مبعوث ہوئے تھے۔ اس وقت یہودی توریت کی اصل تعلیم کو بھلا بیٹھے تھے، بلکہ بہت ساری قطر و بیونت بھی کر چکے تھے۔ قطر و بیونت سے مراد کمی بیشی یا تحریف ہے، اور قرآن مجید میں اس کا بار بار ذکر بھی کیا گیا ہے۔ یہودیوں میں بہت ساری بدعات راہ پا گئی تھیں اور چند غلط عقائد بھی گھڑ بیٹھے تھے۔ مثال کے طور پر ایلیا کا آگ کی رتھ پر سوار ہو کر زندہ باجسم انسی آسمان سے زمین پر اترنا وغیرہ۔ انہی غلط عقائد کی اصلاح کے لیے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، لیکن بدبخت یہودیوں نے آپ علیہ السلام کی بعثت کی عید منانا تو درکنار، آپ علیہ السلام کا نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ کو جھٹلانے کے لیے صلیب پر بھی آپ کو لٹکوا دیا۔ دوسری مثال سید الانبیاء اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی عظیم و شان عید کی ہے۔ سامعین کرام، قریباً 15 صدیاں پہلے حضرت آمنہ کا لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسان کی ہدایت کا عظیم و شان پیغام لے کر غار حرا سے اتر کر اپنی قوم کی طرف آیا تھا۔ جیسا کہ مولانا حالی فرماتے ہیں، ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا، ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مکہ میں اس وقت یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت خانہ کعبہ 360 بتوں سے اٹا پڑا تھا۔ اہل مکہ حضرت خلیل اللہ کی اولاد تھے، جو کہ اس وقت شرک اور بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی اور پرستش کے لیے تعمیر کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ صورت البقرہ کی آیات 128، 129 اور 130 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم السلام کے حوالہ سے فرماتا ہے، اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور اسماعیل بھی، کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول فرما، یقیناً تو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور ہم کو اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک فرما بردار جماعت بنانا، اور ہمیں ہماری عبادتوں اور قربانیوں کے طریقے بتا، اور ہم پر توبہ قبول فرماتے ہوئے توجہ فرما، یقیناً تو بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور تو انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے، اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دعوت اللہ دی تو قوم آپ کی تکذیب کے لیے کھڑی ہو گئی۔ قوم آپ کی دعوت ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، اور آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ کم و بیش 10-12 سال ہر قسم کی تکالیف جھیلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب کی طرف ہجرت کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ بعد ازاں یثرب کو مدینہ النبی کا لقب ملا۔ مدینہ میں بھی آپ کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف برسر پیکار رہی۔ 3 جنگیں لڑی گئیں۔ بالآخر 23 سال کی بھرپور جد و جہد کے بعد مکہ فتح ہوا۔ اس طرح اگرچہ دین اسلام کی تخم ریزی تو ہو گئی، گو کہ قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی عظیم و شان عید منانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے میثاق النبیین کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی عہد لیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب کی آیات 8 اور 9 میں فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، اور تجھ سے بھی، یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اور تجھ سے بھی، اور نوح سے، اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سب سے بہت پختہ عہد لیا تھا، تاکہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق سوال کرے، اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میثاق النبیین کے مطابق اللہ تعالیٰ سے 2 وجودوں کی خبر پا کر امت کے آگے بیان فرما دی۔ ان 2 وجودوں کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر قیامت تک کے لیے اپنی امت کی اصلاح کے لیے ایک اور پیشگوئی بیان فرمائی تھی، جسے ہم پیشگوئی حدیث مجددین کہتے ہیں،
جیسا کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جب اصول حاضح الامت علی راس کل مئت سنت من یجدد اللہ دینہا۔ ابو داؤد کتاب الملاحم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا، یعنی اصلاح کا کام کرتا رہے گا۔ حدیث مجددین کے علاوہ ایک وجود امام مہدی یعنی مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا وجود مسیح عیسیٰ ابن مریم کا تھا۔ اب میں ان دونوں وجودوں کا الگ الگ ذکر کرتا ہوں۔ امام مہدی کے حوالہ سے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عبداللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لو لم یبقى من الدنیا الا یوم لا تولی اللہ ذلک اليوم حتی یبعث رجلا منی او من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی و ابیہ اسم ابی یملا الارض قسطن و عدلن کما ملئت ظلم و جورا۔ ابو داؤد کتاب المہدی۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا سے ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا یہاں تک کہ وہ مجھ میں سے یا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا، اس کا نام میرا نام اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تمثیلی کلام ہے۔ میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کرتا کیونکہ باقی باتیں میں نے بتانی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے صرف اتنا کہ وہ موعود جو ہوگا جس کی آنسم نے خبر دی ہے خلق اور خلق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتا ہوگا، یعنی آپ کا کامل ذل کامل نسیل ہوگا۔ اس کی یہ نشانی بھی بتا دی آنسم نے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ ان محمد ابن علی قال ان لمہدینا آیاتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض تنکسف القمر لأول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ ولم تکونا منذ خلق اللہ السماوات والارض۔ سنن دارقطنی کتاب الدین۔ حضرت امام محمد باقر یعنی حضرت امام علی زین العابدین کے صاحبزادے اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے مہدی کی سچائی کے دو نشان ایسے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے وہ کسی کی سچائی کے لیے اس طرح ظاہر نہیں ہوئے۔ چاند کو اس کے گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ یعنی 13 رمضان کو گرہن ہوگا، اور سورج کو اس کے گرہن کی تاریخوں میں سے درمیانی تاریخ یعنی 28 رمضان کو گرہن ہوگا۔ اور جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ان دونوں کو اس سے پہلے بطور نشان اس طرح کا کبھی گرہن نہیں ہوا۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے 1891 کے آخر میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ آپ کے دعویٰ مہدویت کے بعد ماہ رمضان میں ہندوستان میں خسوف یعنی چاند گرہن 13 رمضان 1311 ہجری بمطابق 21 مارچ 1894 اور کسوف یعنی سورج گرہن 28 رمضان 1311 ہجری بمطابق 6 اپریل 1894 کو یہ سورج گرہن ہوا تھا۔ اور یہی خسوف و کسوف جو ہے ماہ رمضان میں انہی تاریخوں میں 1895 میں امریکہ میں بھی یہ نشان ظاہر ہوا تھا۔ اس حوالہ میں جیسا کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام تحفہ گولرویہ روحانی خزین جلد 17
صفحات 142 تا 144 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان 1300 برسوں میں بہتیرے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مگر کسی کے لیے یہ آسمانی نشان ظاہر نہ ہوا۔ بادشاہوں کو بھی جن کو مہدی بننے کا شوق تھا یہ طاقت نہ ہوئی کہ کسی ہیلا سے اپنے لیے رمضان کے مہینہ میں کسوف و خسوف کرا لیتے۔ بے شک وہ لوگ کروڑہ روپیہ دینے کو تیار تھے اگر کسی کی طاقت میں بجز خدا تعالیٰ کے ہوتا کہ ان کے دعوے کے ایام میں رمضان میں کسوف و کسوف کر دیتا۔ مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے میری تصدیق کے لیے آسمان پر یہ نشان ظاہر کیا ہے، اور اس وقت ظاہر کیا ہے جب کہ مولویوں نے میرا نام دجال اور کذاب اور کافر بلکہ اکفر رکھا تھا۔ یہ وہی نشان ہے جس کی نسبت آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں بطور پیشگوئی وعدہ دیا گیا تھا، اور وہ یہ ہے، کل عندی شہادتم من اللہ فہل انتم مؤمنون، کل عندی شہادتم من اللہ فہل انت مسلمون، فہل انتم مسلمون، یعنی ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے، کیا تم اس کو مانو گے یا نہیں؟ پھر ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے، کیا تم اس کو قبول کرو گے یا نہیں؟ یاد رہے کہ اگرچہ میری تصدیق کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے بہت سی گواہیاں ہیں اور 100 سے زیادہ وہ پیشگوئی ہے جو پوری ہو چکی، جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں، مگر اس الہام میں اس پیشگوئی کا ذکر محض تخصیص کے لیے ہے۔ یعنی مجھے ایسا نشان دیا گیا ہے جو آدم سے لے کر اس وقت تک کسی کو نہیں دیا گیا۔ غرض میں خانہ خدا میں کھڑے ہو کر قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ نشان میری تصدیق کے لیے ہے، نہ کسی ایسے شخص کی تکذیب کے لیے جس کی ابھی تکذیب نہیں ہوئی اور جس پر یہ شور تکفیر اور تکذیب اور تفسیق نہیں پڑا۔ اور ایسا ہی میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہوں کہ اس نشان سے صدی کی تعین ہو گئی ہے، کیونکہ جب کہ یہ نشان 14ویں صدی میں ایک شخص کی تصدیق کے لیے ظہور میں آیا تو متعین ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہدی کے ظہور کے لیے 14ویں صدی ہی قرار دی تھی، کیونکہ جس صدی کے سر پر یہ نشان یہ پیشگوئی پوری ہوئی وہی صدی مہدی کے ظہور کے لیے ماننی پڑی تا دعویٰ اور دلیل میں بہت پیدا نہ ہو۔ سامعین کرام، خاکسار یعنی مدعی ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں کے دعویٰ کے بعد نومبر 2003 میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کسوف و کسوف کے مطابق ماہ رمضان میں یہی نشان آسمان پر ظاہر ہوا تھا۔ 13 رمضان 1424 ہجری بمطابق بروز ہفتہ 8 نومبر 2003 ماہ رمضان میں خسوف یعنی چاند گرہن ہوا تھا۔ اسی طرح 28 رمضان 1424 ہجری بمطابق بروز اتوار 23 نومبر 2003 کسوف یعنی سورج گرہن ہوا تھا۔ اے احمدی اور مسلمان بھائیوں، آج میں بھی اپنی صداقت کے حق میں اپنے آقا کے ہی الفاظ آپ سب کے آگے دہراتا ہوں، کل عندی شہادتم من اللہ فہل انتم مؤمنون، کل عندی شہادتم من اللہ فہل انتم مسلمون، یعنی ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے، کیا تم اس کو مانو گے یا نہیں؟ پھر ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے، کیا تم اس کو قبول کرو گے یا نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خسوف و کسوف کی پیشگوئی کا آسمان پر ظہور اگر حضرت مرزا صاحب السلام کی صداقت پر ایک بین ثبوت تھا تو پھر خاکسار کے دعویٰ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پیشگوئی کا دوبارہ آسمان پر ظہور محمدی مریم کے موعود فرزند ذکی غلام کی صداقت کا ایک بین ثبوت کیوں نہیں ہو سکتا؟ دوستو، ایک نظر خدا کے لیے، سید الخلق مصطفیٰ کے لیے۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق النبیین کے مطابق ایک دوسرے وجود کی بشارت اس طرح دی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکن
ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلۃ احدا حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرۃ وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قبل موته ويوم القیامت یکون علیہم شہیدا۔ بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم، حدیقۃ الصالحین کے صفحہ 899 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، وہ عادل حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ ایت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا پڑھ کر اسے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ سامعین کرام، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ یہاں پر پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق نزول فرمانے والا ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا کون ہے یا کون ہوگا؟ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کا قرآن کریم میں ذکر ہے، یعنی جس کا تعلق ناصرہ سے تھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی میں قطعاً اس کا ذکر نہیں ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالہ سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے ظہور کے بعد کسی نوح، ابراہیم، موسیٰ، داؤد یا سلیمان کی بشارت نہیں دی امت کو، بلکہ امت کو ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دی ہے، اس کے نزول کی بشارت دی ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ می توان شد یہودی می توان شد مسیح، جب کوئی قوم یہودیانہ رنگ اختیار کر لیتی ہے، یہودی نما بن جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم میں مسیحائی صفت انسان بھی پیدا کر دیتا ہے اور وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور آنسم کی اس پیشگوئی میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حوالے سے یہ پتہ ملتا ہے ہمیں کہ آنسم نے جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی بشارت دی ہے، جب اس کا نزول ہوگا تو وہ یہودی نما جماعت میں اس کا نزول ہوگا، کیونکہ 2000 سال پہلے یہودیوں میں مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہوئے تھے، اور جن لوگوں میں وہ نازل ہوگا وہ یہودی نما ہوں گے، یہودی رنگ میں رنگین ہو چکے ہوں گے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا ہے، سامعین کرام، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ سامعین کرام، یہ اشعار جو علامہ اقبال کے ہیں اس وقت محمودی جماعت کے متعلق 100% سچ ثبت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سیٹ اپ ایسا بنایا ہوا ہے، ہر لحاظ سے وہ یہودیوں کی وہ نقل ہے، نظام کی کاپی ہے۔ اسی جماعت یعنی محمودی جماعت کے متعلق ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے، لیسو منی ولا انا منہم، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب میں تیسری مثال حضرت امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد السلام کی بعثت کی عید کی دیتا ہوں۔
قریباً 1 صدی قبل حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا ہندوستان میں ظہور ہوا تھا۔ سورۃ جمعہ کی آیت بآخرین منہم لما یلحقوا بہم کے مطابق آپ علیہ السلام کا ظہور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ تھی، لیکن آپ کی قوم یعنی حضرت مرزا صاحب صاحب کی قوم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کی عید منانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ملت اسلامیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی تکذیب کے لیے متحد ہو گئی اور آپ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب علیہم السلام پر نہ صرف کفر کا فتویٰ لگایا بلکہ ان کا عالم اسلام سے اخراج بھی کیا گیا، اور یہ سلسلہ ہنوز آج تک جاری و ساری ہے۔ سامعین کرام، کسی رسول کے مبعوث ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ بعض اوقات شروع میں اپنے مرسل کے حق میں اپنی مدد روک لیا کرتا ہے، اور اس طرح اپنے رسول کو لوگوں کی نظر میں بظاہر نامقبول اور مردود کے رنگ میں دکھاتا ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ رسول نعوذ باللہ نامقبول یا مردود ہوتا ہے، بلکہ ایسی حالت لوگوں کے لیے ایک ابتلا کی ہوتی ہے۔ اس رنگ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دراصل آزمائش کیا کرتا ہے۔ لوگوں کی آزمائش کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی اعجازی رنگ میں مدد فرماتا ہے اور انہیں کامیابی اور غلبہ بخش دیتا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ پر اپنی وحی کے سلسلہ میں فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسل رکھا، کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہم السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذیلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اپنے منظوم کلام میں آپ فرماتے ہیں، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، جری اللہ فی حل الانبیاء، اللہ کا رسول نبیوں کے لباس میں، تذکرہ صفحہ 63۔ جری اللہ فی حل المرسلین، اللہ کا رسول تمام رسولوں کے لباس میں، تذکرہ صفحہ 198۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ حضرت مرزا غلام احمد السلام کو مجدد صدی، مجدد الف آخر، خاتم الخلفاء، مسیح موعود، امام مہدی اور امتی نبی اور تمام نبیوں کا ذل، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا مظہر اتم یعنی ذیلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند مقام و مراتب بخشنے کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، کس کو؟ حضرت مرزا صاحب السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے۔ یہ 1883 کا الہام ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، یا مریم اسکن انت و زوجک الجنہ، یا احمد اسکن انت و زوجک الجنہ، نفخت فیک من لدنی روح الصدق۔ اے آدم، اے مریم، اے احمد، تو اور جو شخص تیرے تابع اور رفیق ہے جنت میں یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جاؤ، میں نے اپنی طرف سے سچائی کی روح تجھ میں پھونک دی ہے، تذکرہ صفحہ 55، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 590 تا 591۔ اسی طرح سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 350 اور 351 حاشیہ پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس امت کے بعض افراد کو مریم سے تشبیہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی، اور اب ظاہر ہے کہ اس امت میں بجز میرے کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام خدا نے مریم رکھا اور پھر اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی ہے، اور خدا کا کلام باطل نہیں، ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصداق ہو، پس اس تمام امت میں وہ میں ہی ہوں
میرا ہی نام خدا نے براہین میں پہلے مریم رکھا اور بعد اس کے میری ہی نسبت یہ کہا کہ ہم نے اس مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی اور پھر روح پھونکنے کے بعد مجھے ہی عیسیٰ قرار دیا۔ پس اس آیت یعنی سورۃ تحریم آیت نمبر 13 کا میں ہی مصداق ہوں۔ میرے سوا 1300 برس میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی جس سے میں عیسیٰ بن گیا۔ خدا سے ڈرو، اس میں فکر کرو۔ سامعین کرام اور اے مسلمان بھائیوں، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجدد صدی، مجدد الف آخر، خاتم الخلفاء، مسیح موعود، امام مہدی اور امتی نبی کے بڑے بڑے روحانی مقام و مراتب بخشے جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یعنی حضرت مرزا غلام احمد السلام کو محمدی سلسلہ میں محمدی مریم ہونے کا مقابلتاً ایک چھوٹا روحانی مقام کیوں بخشا تھا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایسا کرنے کے فعل میں کیا حکمت پوشیدہ تھی؟ اے میرے مسلمان بھائیوں، اس میں یہی حکمت پوشیدہ تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق النبیین کے مطابق اپنی امت کے آگے جو ابن مریم کی پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے کہ والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، وہ عادل حاکم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسوی ذکی غلام یعنی موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی طرح محمدی سلسلہ میں محمدی ذکی غلام یعنی محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش کے جواز کے لیے پہلے امت محمدیہ میں ایک مرد کامل کو محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام بخش کر اور پھر اس کی دعا کی قبولیت کے نتیجہ میں اس کے روحانی وجود میں سے آگے اسے ایک محمدی ذکی غلام یعنی محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم بخشنا تھا، جس نے آگے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مطابق نزول فرمانا تھا۔ امت محمدیہ میں ایک مرد کامل کو مریمی روحانی مقام و مرتبہ بخشنے کی سامعین کرام یہی وجہ اور یہی حکمت تھی۔ سامعین کرام، اب میں دوبارہ آتا ہوں میثاق انبیاء علیہ السلام کی طرف۔ میثاق النبیین کے مطابق حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو بھی ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی گئی تھی۔ ابتدا میں آپ علیہ السلام کا خیال تھا کہ یہ ذکی غلام آپ کا جسمانی بیٹا ہوگا، لیکن بعد ازاں الہامات الہی نے یہ وضاحت فرما دی کہ یہ ذکی غلام آپ کا جسمانی بیٹا نہیں تھا، بلکہ یہ آپ کا کوئی روحانی فرزند تھا، بالکل اسی طرح جس طرح آپ علیہ السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی فرزند تھے۔ مزید برآں یہ کہ اس ذکی غلام نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد یعنی اپنی آخری الہامی بشارت کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا تھا۔ اس ذکی غلام کی کل 13 الہامی بشارتیں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں۔ خاکسار آج صرف 5 الہامی بشارتوں کا ذکر کرے گا جو کہ آج میرے خطبہ کے موضوع سے متعلقہ ہیں۔ جنوری 1886 میں چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آمیں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔
آگے اللہ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے لڑکا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انبائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح اللہ کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والاولاء کان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا، نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسور کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، بکان امرن مقضیہ۔ یہ جو ہے اشتہار 20 فروری 1886 سے یہ پیش گوئی پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسری جو الہامی بشارت ہے 13 اپریل 1899، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کو مخاطب فرما کر اسبر ملین صاحب اللہ کا غلام زکیہ، یعنی اے میرے بندے، اے مرزا غلام احمد، کچھ تھوڑا عرصہ صبر کر، میں تجھے ایک ذکی غلام عنقریب عطا کروں گا۔ تذکرہ صفحہ 277۔ سامعین کرام، اس ذکی غلام مسیح الزماں کی بعثت بھی ایک عید تھی جس کا خود اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک وحی میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اکتوبر 1907 کے الہام ہے، انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساکیہ آمدن عید مبارک بادت۔ تذکرہ صفحہ 622۔ ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، اس کا مثیل ہوگا، اے ساکی عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ یہ حلیم غلام جو ہے یہ ذکی غلام ہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ وہ مفصل ابھی پیش گوئی میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم۔ تو یہ وہی حلیم غلام ہے جس کو اللہ نے مثیل مبارک احمد قرار دیا ہے۔ اے میرے احمدی بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان الہامات میں اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام مسیح الزماں کو مثیل مبارک احمد قرار دیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ مبارک احمد کی پیدائش کے بعد پیدا ہوگا۔ ثانیاً، اس الہام میں اللہ تعالیٰ نے ساکیہ آمدن عید مبارک بادت فرما کر ذکی غلام مسیح الزماں کی بعثت کو بھی ایک عید قرار دیا ہے۔ بعد ازاں 6-7 نومبر 1907 کو اللہ تعالیٰ نے حضور صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ چوتھی الہامی بشارت میں آپ کو پڑھنے لگا ہوں، صاحب اللہ کا غلام زکیہ رب حبل ذریۃ طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ ان الہامات میں پھر اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام مسیح الزماں کی بعثت کو عید قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی افراد جماعت کو یہ بھی فرما دیا ہے کہ عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ اس سے یہ مراد ہے کہ ہوگا تو وہ سچا، بے شک ماننا چاہے نہ ماننا۔ اسی طرح 5ویں الہامی بشارت جو ہے میں اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک الہامی شعر ہے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کا، اس میں اللہ فرماتا ہے، زید درگاہ خدا مردے بسد آزاد می آید مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شعر میں کہ ایک مرد
ایک مرد خدا کی درگاہ سے بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم، اے مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ سامعین کرام، 10 دسمبر 1983 کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک سجدے کے بعد اس عجز پر یہ انکشاف فرما دیا کہ 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی میں بیان فرمودہ وعدہ کے مطابق میں نے تجھے اپنی رحمت کا نشان بنایا ہے۔ اور یہ بات میرے لیے بڑی حیران کن تھی۔ میں اپنے اس روحانی واقعہ کی تفصیل کو یہاں چھوڑتا ہوں۔ سامعین کرام، اس کی تفصیل خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزماں کے مقدمہ میں پڑھ لیں۔ خلیفہ رابع صاحب کے نام میں نے پہلا خط اپنا اپریل 1993 کے شروع میں نے لکھا تھا، یعنی مورخہ 2 اپریل 1993 کو، اور پھر خلیفہ رابع صاحب نے اس کا 8 جون 1993 کو جواب لکھا۔ میرا خط اور خلیفہ صاحب کا جوابی خط الغلام.com پر پڑھے جا سکتے ہیں، سامعین وہاں سے پڑھ لیں۔ خلیفہ رابع نے خاکسار کے متعلق شیطانی وساوس کہہ کر، سامعین کرام، جو جواب دیا ہے مرزا طاہر نے، وہ پڑھیں، وہاں پر انہوں نے میرے متعلق شیطانی وساوس، پیغامیوں والا فتنہ وغیرہ بہت ساری باتیں کی ہیں، تو آپ لوگ وہاں سے پڑھ لینا، میرا خط بھی پڑھ لینا، ان کا جواب بھی پڑھ لینا۔ میں جو انہوں نے جواب دیا تھا اس کے متعلق میں اب جواب دوں گا، کچھ بات کروں گا۔ خلیفہ رابع نے خاکسار کے متعلق شیطانی وساوس کہہ کر دراصل قرآن کریم، احادیث صحیحہ، حضرت مرزا صاحب اسلام کی وحی اور آپ کی تحریروں کو شیطانی وساوس قرار دیا تھا۔ دراصل انہوں نے مجھے نہیں کہا تھا، اصل میں وہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ جو ماخذ ہیں ان کے متعلق یہ ان کا یہ الزام پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا پیغامیوں والا فتنہ، یعنی اس عاجز کے مقدمہ کو، نقطہ نظر کو جو میں نے کتابیں لکھ کر بھیجی تھیں، تو میں آج اس خطبہ جمعہ میں اعلان کرتا ہوں کہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے حوالہ سے ان کا، یعنی پیغامیوں کا اتنا موقف بالکل درست تھا اور اب بھی درست ہے کہ موعود ذکی غلام یعنی مسلم موعود محمدی مریم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ آج بھی میں کہتا ہوں لوگوں کو، یہ بالکل سچ بات ہے۔ خلیفہ رابع نے خاکسار کو حضرت مرزا صاحب وسلم کی جماعت میں سے نکالنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ خلیفہ صاحب کا آزادی ضمیر کے حوالہ سے مورخہ 5 دسمبر 1986 کا خطبہ سنیے، اور پھر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ان نام نہاد خلیفوں کے قول و فعل میں کتنا تضاد تھا اور کتنا تضاد ہے۔ یہ غلام مسیح الزماں صفحہ 17 پر جناب خلیفہ رابع صاحب کا خطبہ جمعہ آزادی ضمیر کے حوالے سے جو انہوں نے دیا تھا، یہ آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں، میری کتاب غلام مسیح الزماں کے صفحہ 17 سے۔ خلیفہ رابع صاحب مورخہ 30 جولائی 2000 کو جلسہ سالانہ برطانیہ کے تیسرے روز اختتامی خطاب کے موقع پر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں، میری عاجزانہ درخواست یہ ہے کہ میرے لیے دعا کریں، خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور فرمایا یہ وعدہ ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ اس دعا نے مجھے بہت دردناک کر دیا ہے، اور میں اسی درد کے ساتھ آپ سے التجا کرتا ہوں، یعنی لوگوں سے کہہ رہے تھے نا، احمدیوں سے، آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں۔ سامعین کرام، خلیفہ رابع صاحب کو علم ہو گیا تھا میرے دعویٰ، میرے مقدمہ پہنچنے کے بعد، کہ ان کا والد کا دعویٰ مجھ سے موعود قطعی طور پر جھوٹا تھا، اور اب اس نے اپنے متعلق دعائیں کروانی شروع کر دیں۔ دیکھو، ان جعلی خلیفوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی اپنا غلام بنایا ہوا ہے کہ بس جیسے چاہیں گے ہم وہ کر دے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے۔ یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کے اپنے خزانے ہیں فضل کے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سے علاوہ نہ کسی کو دینا، اگر تو کسی کو دے گا تو ہم اس کو جماعت سے نکال دیں گے، اس کا مغاتیہ بائیکاٹ کر دیں گے۔ تو یہ کو خلیفے ہیں خدا کے بنائے گے، اس قسم کے دجالی اور شیطانی کام کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ آگے سنیے، انٹرنیشنل جلسہ سالانہ جرمنی 2001 کے موقع پر خلیفہ رابع صاحب نے افتتاحی تقریر جو کہ خطبہ جمعہ پر مشتمل تھی، آپ نے خاکسار کے متعلق اپنی خاموشی کو توڑا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے علم کے مطابق جرمنی میں بھی ایک شخص ہے جو کہ بیچارہ دماغی فتور میں مبتلا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو زمانے کا مصلح سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے 4 مرید بھی نہیں، 2-4 ایجنٹ ہوں گے باتیں کرنے والے۔ جماعت جرمنی گواہ ہے کہ اس کی کسی کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سامعین کرام، میں نے خلیفہ رابع کی مذکورہ بڑھ، میں اس کو بڑھ ہی کہوں گا نا، انہوں نے بڑھ ماری تھی، اس بڑھ کا جواب اپنے تیسرے خط میں 10 جون
2002 کو انہیں پوسٹ کیا تھا. آپ لوگ میرا وہ تیسرا خط جو ہے الغلام.com میں سے پڑھیے اور خلیفہ رابع صاحب کے جو الفاظ بھی پڑھیں، وہاں پہ انہوں نے میرے متعلق کیا کہے تھے. پھر ہوا کیا، میرے خط ملنے کے بعد مورخہ 5 جولائی 2002 تیسرے جمعہ کے دوران، یعنی میرے خط پہنچنے کے بعد تیسرے جمعے کے دوران خلیفہ رابع صاحب ڈائس پر گرتے پھر رہے تھے. سامعین کرام، یہ عاجز آج بھی اپنے سچے موقف کے ساتھ ان کے آگے میدان میں ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے، اور یہ خلیفے منجد ہلے ور کے بیٹھے ہیں. اب لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ ہم میں سے کون دماغی فطور میں مبتلا تھا یا اب بھی کون مبتلا ہے. سامعین کرام، میں آپ سب لوگوں کو ایک حکمت اور پتے کی بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر نیکیوں کے پردے میں برائیاں، بدیاں، انسانوں پر کرنے والے، ظلم کرنے والے فراڈیوں اور دغا بازوں کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی معاملے کی وضاحت میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام اپنے ملفوظات جلد 8 صفحہ 141 پر فرماتے ہیں. یہ پرانا ایڈیشن ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بعض لوگ تو کھلی طور پر طالب دنیا ہیں اور ان کی ساری کوششیں اور تگ و دو دنیا تک محدود ہے، لیکن بعض ہیں تو اسی مردود دنیا کے طلبگار، مگر وہ اس پر دین کی چادر ڈال لیتے ہیں. دیکھیں نا، وہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس پر دین کی چادر ڈال لیتے ہیں. جب اس چادر کو اٹھایا جاوے تو وہی نجاست اور بدبو موجود ہے. یہ گروہ پہلے گروہ کی نسبت زیادہ خطرناک اور نقصان رساں ہے. اکثر لوگ جب ان دینداروں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو وہ دہری ہو جاتے ہیں. وہی میں بات کی ہے نا کہ ظاہری طور پر نیکیوں کے پردے میں برائیاں، بدیاں کرنے والے اور انسانوں پر ظلم کرنے والے فراڈیوں اور دغا بازوں کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کا ظاہر اور ہوتا ہے، باطن اور ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ایک بندہ ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی رکھتا ہے، سر پہ پگڑی رکھتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، مسجد میں جا کے پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے، لوگوں میں پھرتا ہے. اچھا، تو لوگ تو وہ سمجھتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے، بڑا مولوی، بڑا عالم آدمی ہے. دار پردہ ہو، بدکار زانی ہو، چوریاں کرتا ہو رات کو، تو اب اس کا پکڑنا وہ لوگوں کی گرفت میں آ رہا ہو، تو اب لوگ اسے کیسے کہیں گے؟ اگر وہ کسی انسان سے بدکاری کرتا ہے، چوری کر لیتا ہے، وہ پکڑ لیتا ہے اس کو اور پھر دیکھ لیتا ہے اس کو، لیکن وہ کتنا بھی شور مچائے گا باہر نکل کے دن کو کہ یار اس نے میری چوری کر لی، یا کسی کے ساتھ اس نے اگر بدکاری کی ہے تو وہ جتنا بھی شور مچائے گی تو اس نے وہ کہے گا جی میرے ثبوت کے لے کے آؤ، اس کا 4 گواہ لے کے آؤ. تو اب لوگ اس کو کیسے پکڑیں گے؟ بظاہر اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی سر پہ لی ہوئی ہے، اچکن ڈالی ہوئی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، جمعے پڑھاتا ہے. اب ایک مسئلہ بن جاتا ہے ایسے لوگوں کا جو ظاہری طور پر نیکیوں کے پردے میں برائیاں، بدیاں، انسانوں پر ظلم کرنے والے فراڈیوں اور دغا بازوں کو پکڑنا بہت مشکل ہے. تو میں اس سلسلے میں کہتا ہوں کہ میرے دیکھنے میں آیا ہے محمودی جماعت کو چھوڑنے والے اکثر افراد جو ہیں کسی اور اسلامی فرقے میں جانے کی بجائے، داخل ہونے کی بجائے، وہ ہمیشہ میں دیکھتا ہوں وہ دہری الا دین ہو جاتے ہیں. پہلا، میں اس وقت آپ لوگوں کے آگے ان لوگوں کے 3 جرم اس کی میں بتاتا ہوں. یہ بظاہر یہ انہوں نے کلے پہنے ہوئی ہیں، پگڑیاں اچکن لے کے، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بڑے سرخ و سفید ہیں. تو میں آپ لوگوں کو اس وقت اس خطبہ میں 3 ان کے مین جرموں کی آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ جو لوگ شریف اور نیک بنے پھرتے ہیں، قول و فعل میں تضاد کی 3 مثالیں میں پیش کرتا ہوں. پہلا جرم سامعین کرام، مؤز ذکی غلام یعنی مسلم مؤد محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا. تو پھر آپ کا کوئی جسمانی لڑکا مسلم مؤد کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ ایک سوال ہے. وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا مرزا صاحب کے گھر میں، تو مرزا صاحب کا لڑکا کیسے مسلم مؤد ہو گیا؟ چاپلوس صحابیوں نے 1914 میں محمود احمد کو خلافت کی گدی پر بیٹھتے ہی مسلم مؤد کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا. 30 سال کے بعد وہ 1944 میں جھوٹا دعویٰ کر کے مسلم مؤد بن بیٹھے، اور پھر 10 مارچ 1954 کو مفتری اللہ انہوں کی قطع وطین کی ربا میں سزا پائی اس شخص نے. یہ پہلا جرم ہے ان لوگوں کا، انہوں نے کیا ہوا ہے. یہ کیوں کیا ہے؟ اس قسم کے مجرم کیا یہ متقی اور نیک انسان ہو سکتے ہیں؟ دوسرا جرم دیکھیے کہ جناب خلیفہ ثانی نے اپنی تقریر برکات خلافت
انوار العلوم جلد 2 صفحہ 170 پر بانگ بلند اعلان فرمایا تھا۔ وہ کہتے ہیں بیٹا باپ کے بعد خلیفہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتقاد تھا، اور میرا بھی یہی اعتقاد ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد انتخاب خلیفہ کے متعلق فرمایا کہ میرے بیٹے سے اس میں مشورہ لیا جائے، لیکن اس کو خلیفہ بننے کا حق نہ تھا۔ ایک سٹیٹمنٹ ہے، دوسری سٹیٹمنٹ سنیے ان کی۔ اسی تقریر میں اگلے صفحے پر آگر کہتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تو یہ جائز ہی نہیں سمجھتا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو۔ ہاں، اگر خدا تعالیٰ معمور کر دے تو یہ الگ بات ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے۔ سامعین کرام، اگر خلیفہ ثانی باپ کے بعد بیٹے کے خلیفہ ہونے کے اپنے موقف میں سچے تھے تو انہوں نے اپنی اولاد اور اپنی نسل کے لیے خلفاء بننے کی راہیں کیوں ہموار کی تھی؟ کیوں انہوں نے ایسا نظام شیطانی بنایا تھا کہ جس کے میں اس کے بیٹوں اور اس کی نسل کے علاوہ کوئی خلیفہ نہ بنے؟ اگر وہ اپنے اس بیان میں سچا تھا جو میں نے ابھی پڑھا ان کا بیان۔ ثالثاً، میرا محمودی احمدیوں سے سوال ہے کہ کیا مرزا ناصر احمد، مرزا طاہر احمد اور مرزا مسرور احمد کو اللہ تعالیٰ نے معمور کیا ہوا ہے؟ کیونکہ معمور کے لیے تو ایک کر دیتی ہیں نا کہ اس کے لیے تو اسپیشل ایک بات بنا دیتے ہیں کہ اللہ جس کو معمور کر دے، خواہ وہ بیٹا ہو، خواہ وہ بھائی ہو، جو بھی ہو، تو اللہ نے معمور فرما دیا، تو اس میں تو پھر اعتراض والی بات ہی نہیں ہوتی۔ کیا یہ تینوں، میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے معمور فرمایا ہوا ہے، معمور کیا تھا؟ سامعین کرام، یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کے قول و فعل میں کتنا تضاد تھا اور ہے۔ تیسرا جرم سن لیجئے، حدیث مجددین کو محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام سچی قرار دیتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ سچی حدیث کا انکار کرنے والا خبیث ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے منظوم کلام میں، کیوں چھوڑتی ہو لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو۔ اب سنیے، جناب خلیفہ ثالث صاحب ان کے پوتے تھے، حافظ قرآن بھی تھے، انہوں نے تو اس حدیث مجددین کو ہی وضعی اور جعلی قرار دے دیا تھا، جیسا کہ آپ مورخہ 6 نومبر 1977 کو خدام الاحمدیہ کے مرکزی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہمیں حضرت مسیح موعود السلام نے جو دوسری بات بتائی اس کے مطابق غور کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے وہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عرفہ اور بلند مقام تھا، خدا تعالیٰ سے آپ علم سیکھتے تھے۔ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کی کسی آیت کی اتنی دقیق تفسیر کر جائیں کہ عام آدمی کے دماغ کو اس کے مغز کا پتہ نہ لگے اور سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کس آیت کی تفسیر ہے۔ آپ نے فرمایا کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر نہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں، سنیے، اگر تجدید دین والی یہ حدیث درست ہے، بریکٹ میں لکھا ہے اور ہے یہ درست، تو یہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہونی چاہیے، اور اگر یہ قرآن کریم کی کسی آیت کی بھی تفسیر نہیں، آگے بریکٹ میں لکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا غلط ہوگا، یہ ضرور کسی آیت کی تفسیر ہے، تو پھر اس کو ہم یہ کہیں گے یہ حدیث صحیح نہیں، کسی راوی نے کہیں سے غلط بات اٹھا لی اور آگے بیان کر دی۔ میں صرف یہاں پر اس حافظ قرآن اور حضرت مرزا صاحب کے پوتے کے متعلق یہی کہہ سکتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ لوگ احمدیت کی خدمت کرتے رہے ہیں، حضرت مرزا صاحب ان کے بعد ان کی جانشین بن کر، کہ احمدیت کی، اسلام کی جڑیں کاٹتے رہے ہیں یہ لوگ۔ مشعل راہ 457 صفحہ 458، ان کا یہ خطاب سامعین کے نام ہماری ویب سائٹ الغلام.com پر نیوز نمبر 66 پر پڑھا جا سکتا ہے۔ میں سامعین کرام سے کہتا ہوں کہ آپ سب خاکسار کا تازہ مضمون نمبر 123 ضرور پڑھیں۔ اس کا عنوان ہے مئو ذکی غلام مسیح الزماں کے نزول کے بعد موجودہ قادیانی خلیفہ کی ذمہ داری۔ اے میرے احمدی بھائیوں، یہ محمودی خلیفے قطعاً خلیفے نہیں ہیں، بلکہ یہ شیطان کے چیلے اور بلائے دمشق کے ٹاؤٹ ہیں۔ انہوں نے اپنی دنیا کی خاطر دین اسلام اور احمدیت دونوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ تم ان شیطانوں کے ہاتھ چومتے پھر رہے ہو۔ اے محمودیو، کچھ عقل کرو، کچھ شرم کرو۔
جو ولیوں کے پردے میں ڈاکو ہیں یارو، جو ولیوں کے پردے میں ڈاکو ہیں یارو، نقاب ان کا رخ سے اٹھاتے رہیں گے۔ اے احمدی بھائیوں، خاکسار آپ کے موجودہ نام نہاد خلیفہ جناب مرزا مسرور احمد کو اپنے دعویٰ کے متعلق سب کچھ بتا چکا ہے، اور اسے سب کچھ کا علم ہے کہ اس کے نانا جی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موت قطعی طور پر جھوٹا تھا، اور یہ شخص جانتا ہے۔ کسی احمدی نے مرزا مسرور احمد کو خط لکھ کر میرے دعوے کے متعلق پوچھا تھا، یہ حال ہی کی بات ہے۔ مرزا مسرور نے اسے جواباً لکھا ہے اپنے سائن اور اپنی مہر کے ساتھ کہ جمبا صاحب نعوذ باللہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ سنیے، اگر میں نعوذ باللہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں تو پھر اعلانیہ 14 سال سے اور ویسے 24 سال سے میدان میں کھڑا بلا رہا ہوں کہ میرا جھوٹ بتاؤ تاکہ میں توبہ کر لوں۔ سامعین کرام اور اے محمودی بھائیوں، تمہارا خلیفہ میدان میں نکل کر میرا جھوٹ مجھے بتانے کی بجائے مرزا مسرور صاحب چارپائی کے نیچے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ میں محمودیوں سے کہوں گا تم اسے چارپائی سے نکالو، نیچے سے نکالو، تاکہ یہ فریبی انسان میرا جھوٹ مجھے بتائے۔ حقیقت یہ ہے کہ دراصل میں ہوں ہی صادق۔ اے مرزا مسرور احمد صاحب، میں آپ کو بھی یہاں پر آج ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، غور سے سن۔ آپ یاد رکھنا کہ ہم دونوں نے ایک دن مرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دونوں نے پیش ہونا ہے، اور ہم دونوں کی پوچھ گچھ ہونی ہے۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ تجھے بلائے گا، اور وہ خط بھی اللہ تعالیٰ کے حضور پڑا ہوا ہوگا جس میں تم نے مجھے نعوذ باللہ جھوٹا کہا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے پوچھے گا کہ مرزا مسرور، اگر عبدالغفار جمبا اپنے دعوے میں جھوٹا تھا تو تو نے ایک خلیفہ اور جماعت احمدیہ کا سربراہ ہوتے ہوئے عبدالغفار جمبا کو بلا کر اس کا جھوٹ اس پر کیوں نہیں کھولا تھا، تاکہ اسے توبہ کر کے ہدایت پانے کا موقع مل جاتا۔ مرزا مسرور احمد، کیا تو نے یہ کام کیا تھا؟ اللہ پوچھے گا اس شخص سے۔ اس وقت مرزا مسرور احمد صاحب تم خدا کو کیا جواب دو گے؟ یقیناً اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے حضور مجرم اور کاذب بن کر کھڑے ہوگے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو پھر انشاءاللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کاذب مسیح کو جہنم میں جھونک دو۔ میں آج تمہیں تنبیہ کرتا ہوں مرزا مسرور صاحب کہ میدان میں نکل، آج میرے ساتھ فیصلہ کر لے اور اس جہنم سے بچ جا، ورنہ کاذبوں کا ٹھکانہ تو قطعی طور پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنا ہے۔ اے احمدی بھائیوں، میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ مرزا مسرور ایک جھوٹا شخص ہے۔ یہ کبھی بھی ایک صادق کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نہیں آئے گا۔ ایک صادق کا مقابلہ کرنا عملاً موت کو دعوت دینا ہوتا ہے۔ آپ کے اس نام نہاد جھوٹے خلیفہ کو عبدالغفار جمبا کی شکل میں اپنی موت نظر آ رہی ہے، لہٰذا یہ جھوٹا شخص میرا نعوذ باللہ جھوٹ اگر اس کی نظر میں کوئی ہے کھولنے کے لیے یہ کبھی میدان میں نہیں نکلے گا۔ لیکن میں تمہیں آج سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب میرا قادر اور ذوالجلال خدا اپنے کام دکھانے والا ہے، اور ان کے فریب اور دجل اور اس بلائے دمشق کو نگلنے والا ہے۔ اب تم بڑی جلدی محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا 16 نومبر 1898 کا یہ الہام پورا ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ انی مال غفارے آتی کا بغدتن، میں غفار کے ساتھ ہوں، تیرے پاس اچانک آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت، حوصلہ اور طاقت دے، اور آپ کی حفاظت بھی فرمائے، آمین۔ لیکن آپ سب اللہ تعالیٰ کی اس سنت کو یاد رکھنا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ آخر پر میں فیض کے ان اشعار پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم محکوموں کے پاؤں تلے
جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی، اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ اب خاکسار خطبہ ثانیہ پڑھے گا، اور خطبہ ثانیہ کے بعد ہم اجتماعی دعا کریں گے، اور دعا کے بعد ہماری نماز عید ختم ہو جائے گی۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ ہم دعا کریں گے اب کہ اللہ تعالیٰ مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کرے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، غریبوں اور بھوکوں کے لیے رزق کے سامان پیدا فرمائے۔ معمودیوں کے لیے بھی دعا کریں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت فرمائے تاکہ یہ لوگ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ عالم اسلام کو جو ناگفتہ بے حالت ہے، عالم اسلام کی جو ناگفتہ بے حالت ہے، اللہ تعالیٰ ان پر یعنی مسلمانوں پر رحم فرماتے ہوئے انہیں ذلت اور پستی کے اتھاہ گڑھے سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے وعدے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کے مطابق دین اسلام کی فتح اور غلبے کے سامان جلد پیدا فرما، آمین۔ اب میرے ساتھ مل کر سب دعا کریں۔
آمین ثم آمین۔ میری طرف سے میرے اہل و عیال اور میرے ساتھی جتنے بھی ہیں اس وقت میرے ساتھ نماز عید پڑھ رہے ہیں، ان سب کی طرف سے میں تمام مسلمان بھائیوں کو عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی اور خوشیاں دے۔